بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری عید کو اصل میں یہ جو جہاں فقہ کی عبارتیں ہیں نا اندھیرے میں، جب اصل وقت تو قربانی کا 10 تاریخ کو صبح صادق سے شروع ہو گیا۔ اب اس میں چند مسائل یہ، مثلاً دیہات میں جہاں جمعہ یا عید کی نماز نہیں ہوتی تو صبح صادق کے بعد قربانی وہاں ہو جائے گی، اور جہاں شہر ہو جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی تو پوری کراچی میں سب سے پہلے اگر کہیں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر لی، آپ کے محلے میں عید کی نماز نہیں ہوئی تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اب چونکہ یہ وقت جو ہے صبح صادق سے لے کر کے 10 11 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک یہ وقت ہے، تو اگر آپ دوسرے دن رات میں قربانی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ جہاں ممانعت لکھی ہے کہ فقہا نے اندھیرے میں جانور ذبح کرنے سے منع کیا یا مکروہ لکھا، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسی روشنی، ایسے اجالے نہیں تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر جانور ذبح کرتے وقت، کئی یہاں بھی دیکھ لیں، اب ہوتا جانور اڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا، 1-2 رگیں کٹیں اور جانور اٹھ کے بھاگ گیا، اب اس کو اندھیرے میں پکڑ کر کے لانا کتنا مشکل کام ہے۔ اگر کہیں وافر مقدار میں روشنی ہے، ذبح کی سہولتیں سب دیکھ رہے ہیں، تو جانور کو اگر ذبح کیا جائے اندھیرے میں تو قربانی ہو جائے گی، بلکہ دوسرے دن ساری قربانی اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد میں صبح صادق تک تو لوگ فارغ بھی ہو جاتے ہیں قربانیوں سے، تو دوسرے دن میں کوئی حرج نہیں۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کوئی حصہ لے تو پورا حصہ لے، سمجھ گئے نا؟ اور جس شخص نے وہ حصہ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے یہ، اگر یہ حصے کیے جائیں تو یہ بھی تول کر اور ناپ کر کے تقسیم کیے جائیں، تو کوئی ایک آدمی اس کا حصہ لے لے، یہ بہتر ہے اس سے۔ اور گوشت بھی تول کر کے دیا جائے، یہ ایک عام طریقے سے ہوتا ہے، لیکن مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وقار الفتاوی میں یہ مسئلہ لکھا، چونکہ بہت ناپ تول کر کے تقسیم کرنا آپ دیکھیں ذرا ممکن نہیں ہوتا، بظاہر ہو تو سکتا ہے، ناممکن نہیں، بظاہر ذرا مشکل کام۔ تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ 7 اگر شرکا ہوں تو 7 کے ساتھ پورے اپنے حصے اس کو ہبہ کر دیں، یہ سارے حصے ہم آپ کو دیتے، اب وہ بطور احسان آپ میں حصے بکرے کر کے تقسیم کر دیا، اس میں کم و بیش اگر ہو تو اس میں حرج نہیں ہوگا۔ یہ بقول وقار الفتاوی، اس میں یہ فتویٰ موجود۔